اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے جا سکتے ہیں، پھر میرے پیارے نبی بھی عرش معلیٰ تے جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل دوزخ دے دروازے بند کر، آج دوزخ نو بجھا دیو، جنت دے تمام دروازے کھول دیو اور جنت نو سجا دیو۔ جبرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل تینوں پتہ نہیں ہے محبوب دے نال ملاقات کرن دی گھڑی آ گئی۔ نے احتشام آج جڑی میں تہاڈے نال گفتگو کرنی ہے اس دا عنوان معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سامعین احتشام جڑی میں تہاڈے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس آیت کریمہ دا شان نزول کچھ انج ہے کہ جڑے ویلے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ وحدہ لا شریک دے نال ملاقات کرن دے لئی گئے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے لوگاں نوں دسیا تے جڑے کفار سن انہاں نے معراج دا انکار کر دتا، خود بھی انکار کیتا، جڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن انہاں نوں بھی بھٹکان دی کوشش کیتی، لیکن انہاں دا ایمان پختہ سی۔ عقل جن کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب دی گل دی تصدیق کرن دے لئی اس آیت کریمہ نو نازل فرمایا اور لوگاں نوں دسیا اے لوگو جو میرا محبوب کہہ رہا ہے نا یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ دا مفہوم کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی۔ اللہ نے لفظ سبحان تو اس کلام دی ابتدا کی تھی، کیوں؟ لفظ سبحان استعمال کرن دے اندر حکمت کی ہو سکتی ہے؟ سنگیو اس کے اندر ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کیونکہ لوگوں نے انکار کیتا سی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل دی تصدیق دے لئی یہ آیت کریمہ اتری نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے سبحان الذی، اے لوگو میں ہر عیب تو مبرہ اور منزہ اور یقین جانو جو میرا محبوب کہہ رہا ہے نا بالکل سچ کہہ رہا، نہ میرا محبوب جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں نہ میں جھوٹ بولنا وا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری، ہم نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات ہم نے سیر کروائی۔ اسرا یہ گل بڑی محبت آ رہی ہے، اللہ فرمایا اساں سیر کروائی۔ دوستو ایک ہوندا سفر، ایک ہوندی ہے سیر۔ اللہ نے لفظ سیر کا استعمال کیتا، سفر کا کیوں نہ کیتا؟ اللہ کے حضور نے کی کیتا سی؟ سفر فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرما رہا سبحان الذی اسری، اسا اپنے محبوب نو سیر کروائی۔ دوستو سیر اور سفر کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ جس طرح بندہ سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر بندہ اکتا جاتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے، لیکن جس طرح بندہ سیر کرتا ہے نا تے سیر کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری، اسا محمد کریم نو سیر کروائی۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بھی عبدہ، لفظ عبد کیوں اتنے استعمال ہویا؟ اس سے اندر کی حکمت ہے؟ سنگیو جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دے لے گئے نا تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ذرا اے تے دسو تانوں کیڑا لگا بتا کیتا؟ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ میں تیرا بندہ خاص بننا ہی پسند کرنا، اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بھی عبدہ۔ دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا اے اپنے لئی لقب پسند کیتا نا اس کے اندر بھی امت دے اندر اس کے اندر بھلائی سی۔ تسی کہو گے جی امت اس کے اندر کی بھلائی ہے؟ بھائیا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے شانہ عطا کیتیاں تو جڑی آپ دی امت دے لوگ سن نا وہ ہدایت دے راستے تو ہٹ گیا۔ عزیر علیہ السلام دی امت دے لوگ آپ دی شان ویکھ کے ہدایت دے راستے تو ہٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے جڑے لوگ سن نا وہ بھی ہدایت دے راستے تو ہٹ گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سارے نبیاں نوں ہی بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔
اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، عیسیٰ علیہ السلام نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، عزیر علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، لیکن اوڈی وڈی شان نہیں عطا کیتی جیڑی وڈی شان تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے عطا کیتی ہے۔ سابقہ انبیاء سن، اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نو شاناں عطا کیتیاں، انہاں دی جڑی امت دے لوگ سن ہدایت دے راستے تو ہٹ گئے، انہاں دیاں شاناں تک کے کسی نے کیا دیتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، کسی نے کیا دیتا جی عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، کسی نے کیا دیتا جی فرشتے اللہ دیا بیٹیاں نے، یعنی انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک دے نال شریک ٹھہرایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی کو آقا علیہ السلام نے جڑا اپنا لقب پسند کیتا وہ بھی عبد ہی کیتا، عبد نو ہی پسند کیتا، تاکہ جڑی میری امت دے لوگ نے نا وہ جس نے میری شاناں نو سنن، میری شاناں نو پڑھن، جانتے آگے یہی نتیجہ نکالن خالق اللہ وے، آقا علیہ السلام دا شمار مخلوق کے جو رازق اور مرزوق دے درمیان میری امت فرق کر پاوے، اس واسطے ہی آقا علیہ السلام نے اپنا یہ لقب پسند کیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لیلا، دوستو لیلا یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ ایسا اپنے بندہ خاص ہوں، سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا، ایسا راتوں رات اپنے بندہ خاص ہوں سیر کروائی۔ یاد رکھیا جے لیلا ساری رات نہیں بلکہ رات دا تھوڑا جا حصہ۔ آقا علیہ السلام معراج تے گئے تو واپس آئے، انہاں کو ٹائم لگیا بستر گرم سے، کنڈی ہل رہی سے، تسی کہو گے جی تسی اس ٹائم کیڑے کول سو، تانوں کیویں پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام جس ٹائم معراج تے گئے اور تھوڑا جہا وقت سی تے اس میں کہنا چاہنا وا اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا اے لفظ استعمال کیتا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اللہ تبارک و تعالی نے نکرہ استعمال کیتا، رتے جڑی تنوین ہے نا یعنی دو زبران ہے نا یہ تقلیل تے دلالت کر رہی نے، جس کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو معراج کروائی، راتوں رات اللہ وحدہ لا شریک نے معراج کروائی، یہ پوری رات نہیں کروائی بلکہ رات دا تھوڑا جے حصے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام نو معراج کروائی۔ لوگ کہن گے دیکھو جی یہ کیویں ممکن ہے بھائی، معجزہ مطلب یہ ہوندا عقل نو عاجز کرنا، جس نو عقل تسلیم نہ کرے سنگیا اس نو معجزہ کہتے، یہ آقا علیہ السلام دا معجزہ سی، اور سب تو بڑا معجزہ سی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا دیدار کروایا۔ اگے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ایسا مسجد حرام تو لے کہ مسجد اقصی پھر عرش معلی تک اپنے محبوب نو سیر کروائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام تو مسجد اقصی پھر عرش معلی طرف اپنے محبوب نو بلایا، اس کے اندر کی حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ام ہانی دے گھر تو سیدھا ہی اپنے محبوب نو معراج کروان تے قادر سی، اپنا دیدار کروان تے قادر سی، تے پھر یہ پروٹوکول کیوں؟ اس کے اندر حکمت کی ہے، سمجھو اس کے اندر ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے سن، یعنی کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور آقا علیہ السلام کا دل بھی سی کہ میں اپنا قبلہ اول نو تک لواں۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ جنہیں بھی اتنین والے لوگ سن یہ سارے جانتے سن کہ آقا علیہ السلام نے یہ سفر نہیں کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سفر اس کو کروایا کہ جس ٹائم میرا محبوب واپس آوے اور آ کے اپنے غلاماں نو دسے، لوگاں نو دسے جس نے وہ انکار کرن، آقا علیہ السلام انہاں نو کہنا لوگو اگر تسی انکار کر دیو تو سوال کر لو نا، جب تم سوال کرن گے کیونکہ انہاں دا پتہ سی آقا علیہ السلام نے پہلے یہ سفر نہیں کیتا، اگر آقا علیہ السلام نے صحیح جواب دے دیتا تو سمجھ جاواں گے آقا علیہ السلام نے واقعی ہی معراج کیتی ہے، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نے سفر کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بارکنا حولہ،
اساں مسجد اقصا دے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ سنگیو یاد رکھیا جے مسجد اقصا دے ارد گرد انبیاء دے مزارات نے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مزار ہے۔ تے پتہ چل گیا جتھے اللہ دے نیک لوگ راندے ہونا، جتھے اللہ دے نیک لوگاں دے مزارات ہونا، اوتھے اللہ وحدہ لا شریک دی برکت دا نزول ہوندا رہندا ہے، اوتھے اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت دا نزول ہوندا رہندا ہے۔ اور سنیاں دا جڑا اے عقیدہ ہے نا کہ اللہ دے جڑے نیک لوگ ہوندے نے اوتھے اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت دا نزول ہوندا ہے، عین قرآن دے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے بارکنا حولہ، اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لنریہ من آیاتنا، اے لوگو تاکہ اسی اپنے محبوب اپنی نشانیاں بکھا سکے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ اللہ فرمایا لنریہ، جان دو تسی کیڑا سی گیا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے محبوب نو آپ خود اپنے نشانیاں دکھا سکیں۔ جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام دی گل آوے اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، موسیٰ علیہ السلام دی باری اللہ فرماتا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، ابراہیم علیہ السلام دی باری فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، موسیٰ علیہ السلام دی باری فرماتا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، تو اپنے محبوب دی گل آئی اللہ وحدہ لا شریک نے آقا علیہ السلام نو اپنا دیدار کروایا۔ دوستو اے وے شان مصطفیٰ، دوستو اے وے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دعان کی پتہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے شان کیڑی عطا کی، آپ نے رتبہ کیڑا عطا کیتا ہے، آپ نے مقام کیڑا عطا کیتا ہے۔ اس سے باوجود جڑے نا منو کے سن کفار مکہ انہوں نے انکار کر دیتا۔ آقا علیہ السلام وادی طائف کی طرف گیا، انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دیتی، انہوں نے بھی ٹھکرا دیتی، انہوں نے بھی کی کیتا آقا علیہ السلام کی دعوت دا انکار کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں دعان کی پتہ ہوئے میں اپنے محبوب نشان کیڑی عطا کی، اے لوگوں دعان کی پتہ ہوئے میں اپنے محبوب دا رتبہ اتنا بلند کیتا ہے، میں اپنے محبوب نو کیڑی شان عطا کی تھی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے جبرائیل دوزخ دے دروازے بند کر، آج دوزخ نو بجھا دیو، جنت دے تمام دروازے کھول دیو اور جنت نو سجا دیو۔ جبرائیل نے عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل تینو پتہ نہیں ہے محبوب دے نال ملاقات کرن دی گھڑی آ گئی۔ ایک ہوندا ہے نیک بندہ، ایک ہوندا ہے گناہگار بندہ۔ جیڑا نیک بندہ ہوندا ہے نا وہ گناہگار تو اعلیٰ ہوندا ہے، اور اس نیک تو بھی زیادہ اعلیٰ اللہ دا ولی ہوندا ہے، اللہ دے ولیاں تو بھی اعلیٰ اللہ دے نبی ہوندے ہیں، اور انبیاء وچوں بھی جڑے سب تو زیادہ اعلیٰ نے نا وہ 313 رسول نے، اور 313 رسولاں وچوں جڑے سب تو زیادہ اعلیٰ نے نا وہ تواڈے تے میرے کریم نبی نے۔ اس واسطے اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل جاؤ تے میرے محبوب نو لے کے آ۔ دوستو یہ بڑا جملہ پیار والا ہے، میرے محبوب نو لے کے آؤ۔ اگر کوئی بڑا بندہ کسی نے بلاوے نا، چودھری کسی نے بلاوے، سردار کسی نے بلاوے، ایس ایچ او کسی نے بلاوے، کسی نے وزیر اعظم بلاوے تو بندہ ٹور کے جاوے تے بندے دی بڑی ٹور بن گئی، بندہ کہتا واہ بھی واہ بڑی مینوں یہ جڑا ہے نا رتبہ مینوں مل گیا، مینوں ایس ایچ او بلا رہا ہے، مینوں وزیر اعظم بلا رہا ہے۔ یار وزیر اعظم نو جس نے تخلیق کیتا، پوری کائنات نو جس نے تخلیق کیتا، وہ رب فرما رہا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب نو لے کے آؤ۔ اگر وڈا بندہ کسی نو بلاوے تو بندہ آپ جاوے تو اور ٹور ہوندی ہے، وڈا بندہ بلاوے تو پھر نال یہ بھی کہے اپنے ملازمین نو جاؤ اس میرے پیارے نو لے کے آؤ اور چھڑ کے بھی آؤ، اس کے اندر ذرا اور ٹور بن جاندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل نے فرمایا جاؤ نا میرے محبوب نو لے کے بھی آؤ تو میرے محبوب نو چھڑ کے بھی آیا جی آیا۔
دیکھ لو وہ اے مقام مصطفیٰ ہے، اے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل کلیا نہیں جانا، 70,000 فرشتیاں نوں نال لے کے جانا، جنتی جوڑا لے کے جانا میں، امامہ نال لے کے جانا میں، تے براق تے میرے محبوب نو لے کے آنا۔ جبرائیل علیہ السلام جڑے ویلے جنت دی طرف آئے نا تے آقا علیہ السلام نے لے جنتی جوڑا لیا اور امامہ کی طرف بڑھے، اس امامہ کی طرف جس سے 4 چفیرے کھڑے ہو کے فرشتے درود پڑھ رہے سن۔ اس جگہ تے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ بولے تے کیڑا کمال دا بولے، آپ فرماندے نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول والا نور کا۔ دوستو جبرائیل علیہ السلام نے اس امامہ نے پکڑیا تے پھر براق لین دے جنت دے اس حصہ دے اندر چلے گئے جتھے براق سن۔ جبرائیل علیہ السلام نے کی تکیا کہ سارے براق بڑے خوش نے، ایک براق ایسا جرا کونے چ رو رہا وے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے کول آئے، جس ٹائم ان دے کول آئے نا کہ آ کے کیا دیکھ یار کنے براق نے، سارے خوش نے، انہاں چ کوئی ایسا ایک خوش قسمت ہوئے گا جنہاں آقا علیہ السلام کی سواری بنے گا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھو جی یہ کیڑے سونے، دیکھو یہ کتنے براق نے، کتنے طاقتور نے، میں تو کمزور ہاں، میں آقا علیہ السلام کی سواری کیویں بن سکنا وا، اس لیے میں کونے دے اندر آ کے بیٹھا ہویا وا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تین پتہ نہیں اوتھے جت انہاں دیے جو کہندی ہر گئیاں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹ سی کے وہیں پہ ہی تو چلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے براق نو پکڑیا اور فرشتیاں نو اپنے نال لیا اور آقا علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ جڑے ویلے آقا علیہ السلام نے معراج فرمائی نا، اس رات آقا علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر ٹھہرے ہوئے سن۔ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے سن تے جبرائیل علیہ السلام آپ دے کول آئے۔ ارے کیڑی پیار والی گل ہے، او اللہ دا پیارا حبیب، وہ ساڈے قریب نبی جڑے ساری رات عبادت کردے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے پیارے حبیب ساری رات نہ جاگیا کرو، رات دا تھوڑا جا حصہ عبادت کر لیا کرو، یا ادھی کو رات عبادت کر لیا کرو، سویا بھی کرو، آرام بھی کریا کرو۔ وہ قریب نبی جڑے ساری رات عبادت کردے نے اج جو آرام فرما رہے ہیں۔ دوستو آقا علیہ السلام آرام فرما رہے سن تو جبرائیل علیہ السلام آپ دے کول آئے۔ کچھ لوگ اتنے ساڈے تے اعتراض کردے نے، کہتے ہیں دیکھو جی آقا علیہ السلام دے بارے تسی اے عقیدہ رکھدے ہو کہ آقا علیہ السلام نے جڑی معراج ہوئی ہے نا وہ جسمانی ہوئی، لہذا جسمانی نہیں ہوئی روحانی ہوئی۔ جنہاں لوگوں نے میں کہنا چاہنا بھائی آقا علیہ السلام نو روحانی بھی ہوئی ہے تے آقا علیہ السلام نو جسمانی معراج بھی ہوئی ہے، اور جس معراج اسی گل کر رہے ہیں نا اس ویلے آقا علیہ السلام نو جڑی معراج ہوئی ہے نا سنگیو او معراج جسمانی ہوئی۔ او کملے لوگ جڑے ایک کہتے ہیں دیکھو جی آقا علیہ السلام نے جڑی معراج ہوئی ہے نا جسمانی نہیں ہوئی بلکہ روحانی ہوئی، انہاں دی دلیل چیک کرو ذرا، پتہ ہو کی کہندے نے؟ کہندے دیکھو جی آدم علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا گندم دا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، آدم علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا، آدم علیہ السلام زمین تے آئے، لہذا ایک دانہ کھادا اللہ وحدہ لا شریک نے آپ زمین تے اتار دیتا کہ آقا علیہ السلام کیسے معراج کر سکتے نے۔ جنہاں لوگاں نو میں کہنا چاہنا بھائی آدم علیہ السلام نو اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا جنت تو زمین تے بھیجا نا اس اندر بھی کئی حکمتاں نے۔ ایک حکمت میں تینوں دس دینا اے ہو سکتی ہے وہ اے وے کہ آدم علیہ السلام تو اللہ نے اگے نسل نو توڑنا سی، اللہ وحدہ لا شریک جاندا کل کی ہونا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نو پتہ سی شداد انہاں چوئی ہوئے گا، اللہ وحدہ لا شریک نو پتہ نمرود بھی ہوئے گا، فرعون بھی ہوئے گا، یزید بھی ہوئے گا، اور تیرے وارا گھٹیا سوچ والا بندہ بھی ہوئے گا جڑا آقا علیہ السلام دے بارے گلاں کرے گا۔
جڑا انبیاء دے بارے اے کہے گا نعوذ باللہ انبیاء جڑے نا اپنے قبور اندر زندہ نہیں ہیں مر کے مٹی ہون گے تیرے ورگے بھی جڑے نا یہ نیگیٹو سوچ والے بندے پیدا ہون گے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے نبی نو زمین تے اتاریا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے پیارے آدم ایک بار تسی زمین تے جاؤ نا اسی پھر دوبارہ جنت وچ بلا لیں گے دسو کا آدم علیہ السلام زمین تے آئے حق کے نا دوبارہ آپ جنت وچ گئے یہ بھی حق ہے نا انہاں کو مندے ہو نا پھر اگوں بھی منو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ دوبارہ بلا لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک قانون بنا دیتا جننے بھی شداد ورگے نے نمرود ورگے نے جننے بھی فرعون ورگے نے یزید ورگے نے اور جننے بھی انبیاء دے وچ نقص تلاش کرن دی کوشش کردے نے نا اسی سارے نو جہنم دے اندر ڈالاں گے اور انہاں نو خوشبو بھی جنت دی نہیں سگاواں گے جنت دے اندر او جان گے جڑے بادب لوگ ہوئے دیکھو جی آدم علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا تے اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو زمین تے اتار دیتا بھائی جڑی اگے میں تینوں دلیل دتی او سی عقلی ہن میں تینوں ایک نقلی دلیل بھی دیواں او بھی قرآن کریم تو تیسرا پارہ سورۃ آل عمران اللہ تبارک و تعالی فرماتا اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی چل ہن پھر اس انکار کر کے دکھا تے پھر وینیا تو مسلمان کیویں رہنا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے زمین تے اتارے قرآن وچ اس نو تو مننا ہے نا تے پھر اس نو بھی من یہ بھی قرآن ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اے لوگو اسا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے اٹھایا اگر آدم علیہ السلام زمین تے آ سکدے نے اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے جا سکدے نے پھر میرے پیارے نبی بھی عرش معلی تے جا سکل کر رسی کہ جڑے ویلے جبرائیل علیہ السلام آئے نا تے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے سن تے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا حبیب تو سو رہا ہن کی کرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جگانا نہیں ہاتھ نہیں لگانا یا اللہ پھر کرا کی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے جبرائیل اپنے ہونٹاں نو ذرا آیا ہے اپنے ہونٹاں نو ذرا میرے حبیب دے قدمہ مبارکہ نہ لگاؤ نا بوسہ دیو جس جب جبرائیل علیہ السلام نے بوسہ دیتا آقا علیہ السلام بیدار ہوئے آقا علیہ السلام نے جبرائیل دی طرف تکیا تو جبرائیل نے عرض کی تھی جبرائیل نے قدمان چم کے اٹھو آ کر عبدہ پیام آگے آئے سواری لی درتے ہے برا کا آیا واگاں پھڑن لئی غلام آگے آئے دوستو اے وی شان مصطفیٰ اے وی مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہ دے قدمانو فرشتیاں دا سردار فرشتیاں دا استاد بوسہ دے رہا ہے اے شان میرے اللہ نے آپ کو عطا کی تھی اور اس شان نو سنی منتے نے عشق والے سارے لوگ منتے نے وہ چھڈو یار جبرائیل بھی منتے نے اج دا اگر کوئی اللہ نا بھی مندے سانو دے نا مندن نال کوئی فرق نہیں پیندا اور آقا علیہ السلام دی شان دے اندر کوئی کمی نہیں آن لگی کیوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے محبوب پہلے وقت نالو جڑا آن والا وقت ہے نا اسا تہاڈا او مزید شانہ اعلی کر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ام ہانی دے گھر جڑے ویلے چلے پہلے اسی مدینہ طیبہ گئے اوتھے جا کے 2 نوافل ادا کیتے پھر شجر موسیٰ دے کول جا کے 2 نوافل ادا کیتے یعنی وہ درخت جتھے موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا سی جڑے ویلے آپ شعیب علیہ السلام کی طرف جا رہے سن پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 نوافل ادا کیتے اس جگہ تے جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی سی آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سفر جس ٹائم شروع کیتا تے راستے اندر کی دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن آئے پتہ چلیا جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے نا اللہ دے جڑے پیارے ہوندے نے نا اپنی اپنی قبراں دے اندر زندہ ہوندے نے اور انہاں دے جسماں نو
مٹی نہیں کھاندی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آقا اسلام اسلام پہنچ گیا نا مسجد اقصی، تو جبرائیل علیہ السلام نے براق نو ایک پتھر دے نال باندھ دیتا۔ پتھر دے نال کیوں بنیا؟ وہ براق آیا ہے، وہ براق جڑا رو رہا سی آقا علیہ السلام دی سواری بنن دے لئی، تے پھر براق نو بنیا کیوں؟ بنی دا اس ٹائم جس ٹائم کوئی نس نہ جاوے، براق نسنا سی نہیں سی نسنا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ نو بنیا کیوں؟ بنیا اس تو تاکہ ایک نشانی ہو جائے، ایک نشانی ہو جائے کہ جڑے ویلے آقا علیہ السلام واپس آنا لوگ آپ کو سوال کرن تے آپ دسن اے لوگو جا کے تکو فلاں فلاں پتھر اس اندر سوراخ ہے یا نہیں ہے، اس دے نال براق نو بنیا سی۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے براق نو اس پتھر دے نال بنیا سی۔ اس جڑے ویلے آقا علیہ السلام مسجد اندر انٹر ہوئے نا، آیا ہے کیا بات، سبحان اللہ یار، کی رتبہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو عطا کیتا، کیڑی شان اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو عطا کیتی ہے۔ جڑے ویلے آپ انٹر ہوئے نا، جتنے انبیاء سن سارے نبی استقبال درے کھڑے ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آزان کری، آقا علیہ السلام نے جماعت کروائی، جتنے انبیاء سن سارے آپ تے مقتدی بنے۔ اے وے شان مصطفیٰ، اے وے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ او دوستو دیکھو جنہ دا معزن کون؟ جبرائیل علیہ السلام، مقتدی تمام نبی، اس نبی دی شان کی ہوئے گی؟ اس واسطے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، لوہ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبغینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو ہو عشق زور و اضطراب۔ سنگیو پھر مسجد اقصی تو عرش معلی کی طرف سفر شروع کیا۔ آقا علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک نے او رتبہ عطا کیتا، او مقام عطا کیتا، او شان عطا کیتی جڑا کسی نبی نو نہیں عطا کیتی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا دیدار کروایا، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کول بلایا۔ اس واسطے درویش فرماندے نا، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بھی بلایا نہیں۔ ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا، لام خوابے بھی تو ڈگمگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اسا جننے بھی نبی زمین تے بھیجے نے نا، بعض نو بعض سے فضیلت دیتی ہے، بعض ایسے سن اسا جنہ دے نال کلام کیتا ہے، بعض ایسے سن اسا جنہ نال کلام کیتا۔ وہ کون سن؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ نو کلیم اللہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ دے نال کلام آپ کردے سن۔ جڑی آپ دی قوم سی نا، آپ دی قوم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، انہوں نے ایک شرط رکھی، ایمان لان دی، انہوں نے کیا؟ اے پیارے موسیٰ اسی ایمان اس ویلے لے کے آواں گے جہرا، اسی جنی دیر تک اللہ نو اعلانیہ طور تے دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈکیا لیکن وہ کھلوتے نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک دینا جڑے ویلے یہ گل کی، اللہ نے فرمایا لن ترانی، جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک دا کلام سنیا، اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرمایا، پھر عرض کی تھی یا اللہ قوم والے ضد کرنے پہنے آندے پہنے سے انی دیر تک اللہ تے جناب موسیٰ تے ایمان نہیں لے کے آواں گے جنی دیر تک اسی اللہ وحدہ لا شریک نو اعلانیہ طور تے تک نہیں لیندے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، پیارا تو بھی بڑا ہے، سارے نبی بڑے پیارے نے،
لیکن اپنا دیدار بس میں اپنے محبوب نو کروا یہ میرا محبوب دے خاص ہے وہ مینوں تک سکتا ہے اے پیارے موسیٰ تسی مینوں نہیں تک سکتے یہ صرف میرے محبوب دا ہی خاص ہے تسی جانتے ہو خاصا وہ ہوندا ہے جڑا ایک وچ پایا جائے دوجے وچ نہ پایا جائے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رہ کہ تہاڈی قوم تو انہاں نوں لے آؤ انہاں نوں لے آؤ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی دی صفت دا کروڑواں حصہ پہاڑ تے اتاریا تجلی نہیں صفت نہیں صفت دا کروڑواں حصہ اللہ وحدہ لا شریک نے جناب موسیٰ تے نہیں قوم والے تے نہیں بلکہ پہاڑ تے جس ٹائم اتاریا نا تو جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے وہ 40 لوگ جڑے سن وہ جڑے راہی سن سارے مر گئے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے علی آپ تے اللہ وحدہ لا شریک دی تجلی دی صفت دا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا بلکہ پہاڑ تے ہویا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے نے یہ او جناب موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے انہاں دے کول فرشتہ آیا نا جان قبض کرن دے لئی آپ نے تھپڑ لگایا ہے جس طرح آپ نے تھپڑ لگایا نا تو فرشتے دی اکھ نکال دیتی سی اے اللہ وحدہ لا شریک دے جلیل القدر نبی لیکن جڑے ویلے پہاڑ تے صفت دی تجلی دا کروڑواں حصہ جڑے ویلے اللہ وحدہ لا شریک نے اتاریا تے آپ بے ہوش ہو گئے سارے لوگ مر گئے جناب یہ موسیٰ علیہ السلام سن تو کی جان دیو ساڑھے نبی آقا علیہ السلام تو اللہ وحدہ لا شریک نے کیڑی شان عطا کی تھی اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نے اپنا دیدار کروایا لیکن آپ دے نال آئندہ کوئی معاملہ پیش نہیں آیا سو یہ شان مصطفیٰ اے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب نو لے گیا اور میرے محبوب نو کبو ان ساری خدائی سو گئی ہے ان ساری خدائی سو گئی ہے تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے امت دے گناہاں دے دفتر تے دستخط کروا جا چپ کر کے ہن ساری خدائی سو گئی ہے تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے دوسرے مقام مصطفیٰ اے بشان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ کریم سانو صحیح معنی دے اندر آقا علیہ السلام کا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین